بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے شروع میں لفظ کی دو قسمیں پڑھی تھیں، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو ایک لفظ ہو اور اس کا کوئی معنی ہو، اور مرکب اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک سے زائد الفاظ ہوں اور ان کا کوئی معنی ہو۔ تو آج کے سبق میں ہم مرکب کی قسمیں پڑھیں گے۔ مرکب کی پہلی تقسیم ہے، اس میں مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب تام اور دوسرا مرکب ناقص۔ تام معنی مکمل، پورا، اور ناقص معنی ادھورا۔ اب مرکب تام کی تعریف یہ کی جائے گی، مرکب تام دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ کہ جن کو بولنے والا جب بول لے تو سننے والے کو ان دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو سن کر بات مکمل سمجھ میں آ جائے، یعنی مزید اس کو سننے کی خواہش باقی نہ ہو۔ بولنے والے نے دو الفاظ بولے ہیں یا اس سے زیادہ الفاظ بولے ہیں، جب وہ بول کر چپ ہو گیا ہے تو سننے والے کو ان دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے بات مکمل سمجھ میں آ گئی ہے، وہ مزید سننے کا خواہش مند نہیں ہے۔ ایسے دو الفاظ کو یا دو سے زیادہ الفاظ جتنے بھی ہوں ان کو مرکب تام کہا جاتا ہے، یعنی ایسا مرکب کہ جو مکمل ہے، جس میں بات پوری سمجھ آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب پہلا جو ایک جملہ بولا گیا ہے، جو ایک دو لفظ بولے گئے ہیں، اس میں دو لفظ ہیں تو اس لیے وہ مرکب ہے، اور سن کر بات پوری سمجھ آ رہی ہے کہ بتانے والا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ جو معبود حقیقی ہے وہ صرف ایک ہے۔ اب بات مکمل سننے والے کو سمجھ آ گئی ہے، وہ مزید سننے کا خواہش مند نہیں ہے، تو یہ دو لفظ ہیں، ان کو مرکب کہیں گے، اور بات ان سے پوری سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے ان کو تام کہیں گے۔ اور مرکب تام کا دوسرا نام مرکب مفید بھی ہے کہ یہ فائدہ دیتا ہے، بولنے والا جب بول لیتا ہے تو سننے والے کو بات مکمل سمجھ میں آتی ہے، تو یہ اس کو ایک فائدہ مل رہا ہے، تو اسی مرکب تام کا دوسرا نام مرکب مفید بھی ہے۔ اسی کو جملہ بھی کہتے ہیں اور اسی کو کلام بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے مرکب کی مرکب ناقص۔ ناقص معنی ادھورا، دو لفظ ہوں یا دو سے زائد الفاظ ہوں کہ بولنے والا جب دو یا دو سے زائد الفاظ بول کر چپ ہو جائے تو سننے والے کو معنی تو سمجھ میں آ جائے لیکن بات مکمل سمجھ میں نہ آئے۔ دو الفاظ ہوں یا جتنے بھی ہوں، بولنے والا جب ان دو الفاظ یا ان دو سے زائد کو بول لے تو سننے والے کو بات مکمل سمجھ میں نہ آئے، بلکہ وہ متکلم کی طرف سے، گفتگو کرنے والے کی طرف سے، بولنے والے کی طرف سے مزید بھی کچھ سننے کا خواہش مند ہو۔ ایسے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کتاب اللہ۔ اب کتاب اللہ یہ دو لفظ ہیں، ایک کتاب ایک اللہ۔ کتاب کا بھی ایک معنی ہے، لفظ جلالت، اللہ کا بھی ایک معنی ہے۔ کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب۔ اگر یہ دو لفظ کسی کے سامنے اگر بولے جائیں تو اس کو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ کتاب ہوتی ہے، اللہ سے مراد معبود حقیقی ہے، لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں سامنے والے کو ان دو لفظوں سے بات مکمل سمجھ نہیں آ رہی، یعنی وہ مزید سننے کا خواہش مند ہے کہ اللہ کی کتاب سچی ہے، یا اللہ کی کتاب پڑھو، یا اللہ کی کتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی مزید وہ مجھ سے سننے کا خواہش مند ہے۔ تو ایسے دو لفظ ہوں یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں ان کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے، اور اسی کا دوسرا نام مرکب غیر مفید ہے۔ غیر مفید معنی جس سے ایک خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اب اگر دو لفظ کوئی بولتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے جی غلام زید، زید کا نوکر۔ اب یہ دو لفظ ہیں، اب بولنے والے نے دو لفظ بول دیے ہیں لیکن سننے والے کو اس سے بات مکمل سمجھ میں نہیں آئی۔ بھئی زید کا نوکر آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، لکھ رہا ہے، وہ اچھا ہے، اس طرح کے مزید الفاظ سننے کا ابھی خواہش مند ہے۔ تو ایسے دو لفظ ہوں یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں ان کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے اور مرکب غیر مفید کہا جاتا ہے۔